السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ عجیب کہانی 2007 میں امریکہ کے شہر فائٹرس میں پیش آئی تھی۔ اس شہر میں ایک فیملی رہتی تھی جس کا نام کیوکینڈال فیملی تھا۔ اس فیملی میں ایک 16 سالہ لڑکی بھی تھی جس کا نام کورٹنی تھا۔ یہ انتہائی عجیب واقعہ تب شروع ہوا جب کورٹنی کے اسکول کے دوستوں کو اس کی طرف سے عجیب قسم کے میسیجز ملنا شروع ہو گئے۔ ان میسیجز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ ہر میسیج میں عجیب قسم کے الفاظ اور باتیں لکھی ہوتی تھیں۔ انہوں نے جب کورٹنی سے اس کے متعلق پوچھا تو کورٹنی حیران رہ گئی کیونکہ اس نے کوئی بھی میسیج اپنے دوستوں کو بھیجا ہی نہیں تھا۔ اس کا فون ہر وقت اسی کے پاس رہتا تھا، تو پھر یہ میسیجز اس کے فون سے کون بھیج رہا تھا؟ دوستو، یہ صرف شروعات تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نہ صرف کورٹنی کے دوستوں کو بلکہ اب خود کورٹنی اور اس کی فیملی کو بھی ایک ان نون نمبر سے میسیجز ملنا شروع ہو گئے۔ اس نمبر پر ریسٹرکٹڈ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ بات صرف میسیجز تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ میسیجز کے بعد ایک آدمی ان سب لوگوں کو کالز بھی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کا نمبر لکھا ہوا نہیں آتا تھا۔ یہ آدمی ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا تو ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان سب لوگوں نے اپنے فون نمبرز تک چینج کر کے دیکھ لیے، لیکن اس آدمی کی کالز ان کے نئے نمبر پر بھی آ جاتی تھیں۔ لیکن دوستو، اس کہانی نے انتہائی حیرت انگیز موڑ تب لیا جب پولیس اس واقعے میں انوالو ہوئی۔ پولیس نے جب اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو انتہائی حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ اکثر میسیجز اور کالز کورٹنی کی اسی سیم سے کیے جا رہے تھے جو اس نے بند کر دی تھی، یعنی اس کا وہ نمبر جو بند ہوا تھا، اسی نمبر سے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ دوستو، اور پھر اس کہانی نے ایک اور عجیب موڑ لیا۔ اب میسیجز اور کال کے علاوہ وہ آدمی جو یہ سب کر رہا تھا وہ ان کے گھر کے اندر نظر رکھنا شروع ہو گیا۔ اس عجیب آدمی کو یہ تک پتہ ہوتا تھا کہ اس فیملی نے آج کیا پکایا ہے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ لوگ اپنے گھر میں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آدمی ان کے گھر کے اندر ہی موجود ہے اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو باتیں اپنے گھر میں کرتے تھے، اکثر ان باتوں کی ریکارڈنگز ان کو وائس میل کے تھرو بھیجی جاتی تھیں۔ دوستو، پولیس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس فیملی کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لے لی لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اب یہاں سب سے پہلا شک 16 سالہ کورٹنی پر ہی جاتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے کورٹنی سے اس کا نیا فون واپس لے لیا۔ کچھ دن اس پر کڑی نظر بھی رکھی گئی لیکن دھمکیوں اور ہراسمنٹ کا سلسلہ پھر بھی نہیں رکا۔ ایک دفعہ تو کورٹنی کی ماں کچن میں لیموں کاٹ رہی تھی۔ اس کو اسی وقت ایک میسیج ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے لیموں بہت پسند ہیں۔ دوستو، یہ انتہائی عجیب ہراسمنٹ کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا اور پولیس اس کو تھوڑا سا بھی نہیں سمجھ سکی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، یا تو ان سب کے فون ہیک ہو چکے تھے یا پھر اور کوئی چکر تھا۔ لیکن ایسا صرف کیوکینڈال فیملی کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے پڑوس میں رہنے والی 2 اور فیملیز کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا شروع ہو گیا، جس نے اس کہانی کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ یہ کیس اور وہ پراسرار آدمی بے حد مشہور ہو گئے تھے، لیکن کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلنے کے بعد آخر کار وہ کالز اور میسیجز آنا بند ہو گئے۔ یہ کوئی ہیکر تھا جس نے ان کے فونز ہیک کر لیے تھے یا پھر بات کچھ اور تھی۔ بہرحال یہ انتہائی خطرناک بات تھی کہ ان کے گھر کے اندر ان کی ہر حرکت پر کوئی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ عجیب کیس آج بھی انسولوڈ ہے۔